مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی شریف بتاریخ 22 شوال 1444 ہجری بمطابق 12 مئی 2023 بعنوان چغل خوری کی قباحت اور اس کے بھیانک نتائج۔ خطیب فضیلت الشیخ صلاح البدیر حفظہ اللہ، ترجمہ بآواز عطاء اللہ بن عبد المجید۔ ہر قسم کی تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے جس نے ہم سب کو عافیت عطا کی، ہر قسم کی خیر و بلائی سے ہمیں نوازا اور چغل خوروں کی بات ماننے سے ہمیں منع فرمایا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ایسی شہادت و گواہی جو دنیا و آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جن کو ان کے پروردگار نے حق کے ساتھ مبعوث کیا اور ان کی سنت کے ذریعے ہمیں راہ راست پر لگایا۔ درود و سلام نازل ہوں ان پر، ان کے آل و اصحاب پر، ایسا درود جو ہمارے غم و حزن اور شقاوت و بدبختی کے زائل ہونے کا سبب اور ہمارے رزق میں برکت کے نزول کا سبب اور باعث بنے۔ بے شمار سلامتی ان پر نازل ہو۔ حمد و صلات کے بعد مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اس شخص کی طرح اختیار کرو جو اپنے مولا عز و جل کی نگرانی کا خیال اپنے دل میں رکھتا ہے اور اس سے ملاقات کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے کما حقہ ڈرو اور تم اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو۔ مسلمانوں، پاکیزہ نفوس ہمیشہ اخلاق فاضلہ اور اوصاف حمیدہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، جبکہ بے وقوف لوگ گھٹیا اور خبیث چیزوں کی طرف میلان رکھتے ہیں۔ جو شخص اعلیٰ اخلاق و کردار کا حامل نہیں ہو سکتا اسے کم از کم گھٹیا عادتوں اور بری خصلتوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ معیوب و مذموم عادتوں میں سے ایک لوگوں کے درمیان چغل خوری کے لیے دوڑ دھوپ کرنا ہے، اور یہ بیمار دل، کمینہ طینت اور گھٹیا نفوس کے حامل افراد کا ہی پیشہ ہے جن کا شغف ہی لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنا اور ان کی پردہ دری کرنا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو آپس میں چغل خوری کا ارتکاب کرتے دیکھیں گے، جبکہ متقی لوگوں کے ہاں تو چغل خوری اپنی موت آپ ہی مر جاتی ہے۔ اور چغلی یہ ہے کہ دنگا فساد مچانے، ہنگامہ آرائی کرنے، بغض و اناد کو ہوا دینے، لڑائی جھگڑے پر اکسانے، بڑکانے اور تخریب کاری کی غرض سے ایک مجلس کی باتیں دوسری مجلس تک، ایک شخص کی باتیں دوسرے شخص تک اور ایک گروہ کی باتیں دوسرے گروہ کی طرف پہنچائی جائیں۔ چغل خوروں نے آپس میں عداوت و دشمنی پر اکسانے کی ٹھان رکھی ہے۔ چغل خوروں کے منہ خاک آلود ہوں اور ان کے لیے ہلاکت و تباہی ہو۔ چغل خوری ہلاکت خیز گناہ، جلا دینے والی آگ اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ اس کا ارتکاب وہی شخص کر سکتا ہے جس کی دینداری میں کمی ہو، اس کی امانت و دیانت ختم ہو کر خیانت گری اس پر غلبہ پا چکی ہو، تو ایسے شخص کا شمار کائنات کے بدترین لوگوں میں ہوتا ہے، کیونکہ چغل خوری دلوں کے فساد و بگاڑ، نفوس میں نفرت و وحشت، سینوں میں عداوت و دشمنی، عقلوں میں بے چینی و بے قراری کا سبب ہے، اور اسی کی وجہ سے بغض و عناد، حقد و حسد اور لڑائی جھگڑے جنم لیتے ہیں۔ جو شخص چغل خوروں کی پیروی کرے گا تو وہ اس سے اس کے دوستوں سے دور کر دیں گے، اگرچہ کتنے ہی قریبی اور محبوب دوست ہی کیوں نہ ہوں۔ چغل خوری عداوت و مخاصمت کا بیج، شر و برائی کا پل، فتنہ انگیزی کی جڑ، بہتان بازی کی زبان، بدبخت اور کمینے لوگوں کا ہتھیار، خبیث لوگوں کی جائے پناہ، دھوکہ دہی، مکر و فریب اور شر و فساد کی علامت و نشانی ہے۔ در حقیقت چغل خوری کسی کی پردہ داری کرنے، رازوں کو افشا کرنے، ہم نشی کی خیانت کرنے اور اس کے لیے بری سوچ رکھنے، مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف میں دیکھ کر خوشی محسوس کرنے کا نام ہی چغل خوری ہے۔ مسلمانوں میں چغل خوروں کی باتوں، افواہوں، بے بنیاد اور جھوٹی خبروں کو افشاں کرنا منافق لوگوں کی خصلتوں میں سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر وہ تم میں نکلتے تو خرابی کے سوا تم میں کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، اور ضرور تمہارے درمیان سواریاں گھوڑے دوڑاتے، اس حال میں کہ تم میں فتنہ تلاش کرتے اور تم میں کچھ ان کی باتیں کان لگا کر سننے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے فرمان وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ کا معنی یہ ہے، وہ چغل خور تمہارے اندر فتنے کی آگ بھڑکاتے، تمہیں ذلیل و رسوار کرنے کے لیے اپنی سواریاں دوڑاتے، تمہارے اتحاد کو پارا پارا کر دیتے، تمہاری وحدت و یگانگت کا شیرازہ منتشر کر دیتے، تمہاری الفت و محبت کو فساد و بگاڑ کی بھیڑ چڑھا دیتے، فتنہ انگیزی میں نئی روح پھونکتے، تمہیں الجھن و بے چینی میں مبتلا کر دیتے اور مسلمانوں کی اجتماعیت کی دھجیاں بکھیر دیتے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فرمان وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے درمیان کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی پیروی کرتے، ان کی باتوں کی تحسین کرتے اور سراہتے، اور تمہارے اندر چغل خور اور جاسوس بھی موجود ہیں جو تمہاری خبریں لے کر ان کو دیتے۔ کسی دیہاتی شخص نے کیا خوب کہا، چغل خوری کو چھوڑ دیجئے کیونکہ اس کا آغاز زہر حلال اور اختتام گناہ و معصیت ہے۔ اور شعبی فرماتے ہیں، اسی چغلی کی وجہ سے ناحق خون بہایا جاتا
جاتے ہیں، حرام رشتے حلال کیے جاتے ہیں، مالوں پر ڈاکہ زنی کی جاتی ہے اور بڑے سنگین معاملات بھڑکائے جاتے ہیں۔ چغل خور یا اس کے کسی قول و کلام کی وجہ سے کتنے ہی دوست جدا جدا ہو گئے، کتنے ہی میل ملاپ رکھنے والے الگ الگ ہو گئے، کتنے ہی الفت و محبت والے تراک و انتشار کا شکار ہو گئے، کتنے ہی انس و پیار رکھنے والے ایک دوسرے کو چھوڑ گئے، کتنے ہی میاں بیوی جوڑوں میں طلاق واقع ہو گئی۔ افسوس ہے، صد افسوس ہے تجھ پر اے چغل خور، تیری ضلالت اور رسوائی، پسپائی اور گھٹیا پن کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو چغل خور ہے۔ تو چغل خوری جیسے اس کبھی فعل کا مرتکب ہے جسے ذلیل و حقیر شخص ہی انجام دے سکتا ہے۔ مردوں کے اخلاق میں سب سے بری چیز چغل خوری ہے، تو جب بھی اس کے ذریعے عزت کو نیلام کرے گا تو وہ ختم ہو جائے گی۔ وہ چغل خور جس کی چغلی عام ہو کر پھیل چکی ہے، اس کا زہر سرایت کر چکا ہے اور اس کی سازش اور مکر و فریب کے بچھو ان کے درمیان رینگ رہے ہیں، اگر وہ جان لے کہ اس نے اس کے ذریعے اپنی ذات پر، اپنے اقربا پر، دوست و احباب اور اپنے ساتھیوں پر کتنا بڑا جرم کیا ہے، تو وہ سمجھ جائے گا کہ گراں گوش اور بہرا ہو کر پر لطف اور پرسکون زندگی گزارنا اس کے لیے چغل خوری سے زیادہ بہتر اور اچھی تھی۔ جیسا کہ ابو وائل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچی کہ فلاں شخص بات لگاتا ہے، یعنی چغلی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ بخاری اور مسلم نے اسے روایت کیا ہے، اور صحیح مسلم ایک روایت میں چغل خور کے لیے نمام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ یا مکے کے ایک باغ میں تھے، وہاں آپ نے دو شخصوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک شخص پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا۔ اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتلاؤں کہ آواہ کیا چیز ہے؟ اس سے مراد وہ چغلی ہے جو لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کر دے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث میں وارد کلمہ آواہ میں 3 لغتیں ہیں، آواہ، عض، عض۔ ان کا معنی بہتان تراشی، کذب بیانی، چغل خوری اور لوگوں کے درمیان اس طرح سے لڑائی جھگڑے کی آگ بھڑکانا ہے کہ زید کی بات عمر کے پاس، کہ زید کے پاس عمر کی بات اور اس کی بات اس کے پاس۔ ذرا دیکھیے چغلی چغل خوروں کے معاملے کو کیسے تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے، اور ان کی حالت زار کو ذرا دیکھیے کیسے محبتیں، الفتیں دوریوں میں بدل جاتی ہیں، باہمی رحمت دلی مقابلے بازی میں بدل جاتی ہے، آپسی تعاون و دستگیری دنگا فساد میں بدل جاتی ہے، اور انس و مودت جنگ و جدال میں تبدیل ہو کر رہ جاتی ہے، اور نوبت یہاں تک آ پہنچتی ہے کہ وہ اشتعال انگیزی کے مرتکب ٹھہرتے ہیں، باہم دستوں کے ریبان ہونے لگتے ہیں، ہاتھا پائی دست درازی ان کا معمول بن جاتی ہے، دنگا فساد کے لیے تیار رہتے ہیں، جنگ و جدل کا ماحول پیدا کرتے ہیں، آپسی بغض و عناد رکھنے لگتے ہیں۔ پھر تو نہ ان کی عزتیں ہی محفوظ رہتی ہیں اور نہ ہی حق سچ ماننے کو وہ تیار ہوتے ہیں، چنانچہ وہ جاہلوں کا ہدف سب و شتم اور دشمنوں کے ہنسی مذاق کا مورد ٹھہرتے ہیں۔ مسلمانوں، دانشمند اور دانا آدمی کسی ایسی بات پر کان نہیں دھرتا جو کسی جھوٹے کذاب، جغل خور اور فتنے باز سے صادر ہو، جس کا مقصد ہی کینے کپٹ کو ہوا دینا اور بغض و عناد کو عام کرنا ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی کی وجہ سے نقصان پہنچا بیٹھو، پھر جو تم نے کیا اس پر پشیمانی ہو۔ اللہ کے لیے کسی ایسی بات پر کان مت دھریے جسے کینہ پرور لوگ جھوٹ سے ملمع و مزین کر کے پیش کرتے ہیں۔ میں تجھے اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں کہ کہیں تو چغل خور کی بات مان بیٹھے اور سیدھے راستے سے بھٹک جائے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تو کسی بہت قسم کھانے والے ذلیل کا کہنا مت مان، جو بہت تانا دینے والا، چغلی میں بہت دوڑ دھوپ کرنے والا، خیر کو بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا سخت گناہگار ہے۔ چغل خوری میں بھاگ دوڑ کرنے والوں کی پیروی مت کیجیے جو لوگوں کے درمیان فساد مچاتے ہیں، محبت کرنے والوں کے درمیان درار ڈالتے ہیں اور پڑوسیوں کے درمیان فتنہ انگیزی کرتے ہیں۔ چپکے سے چغل خور سے اپنا دامن بچا کر اسے چھوڑ دیجیے۔ اس ناپسندیدہ کام کی ترویج کا ارتکاب وہی شخص کرے گا جو اسے نقل کرے گا اور بیان کرے گا۔ ایسے کاموں سے بے رغبتی اختیار کیجیے کیونکہ وہی شخص تعریف و توصیف سے سرفراز ہوگا جو ان سے بے رغبت ہوگا۔ کوئی بھی انسان مد مقابل اور دشمن سے نہیں بچ سکتا، خواہ وہ کسی پہاڑ کی چوٹی پر خلوت نشینی ہی کیوں نہ اختیار کر لے۔ جس شخص کے پاس بھی چغل خوری کی جائے اور اس سے کہا جائے تمہارے متعلق فلاں شخص نے یہ کہا، تو اسے 6 کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1، پہلا کام اس بات کی تصدیق نہ کرے کیونکہ چغل خور انسان فاسق ہوتا ہے اور فاسق کی خبر مردود ہوتی ہے۔ دوسرا کام، اسے اس عمل سے روکے، نصیحت کرے اور اس عمل کی قباحت و شناعت کو واضح کرے۔ تیسرا کام، اس سے اللہ کے لیے بغض رکھے کیونکہ ایسا شخص اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ و ناگوار ہوتا ہے اور اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھنا واجب ہوتا ہے۔ چوتھا کام، جس کے متعلق بات نقل کی جا رہی ہے اس کے متعلق برا گمان نہ رکھیے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بہت ساری بدگمانیوں سے بچو۔ پانچواں کام، جو بات اس کے سامنے نقل کی گئی ہے اس کی تحقیق کے لیے ٹو میں نہ پڑے۔ چھٹا کام، چغل خور کو جس کام سے روکا ہے وہی کام خود اپنے لیے بھی پسند نہ کرے اور اس کی چغلی کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کرے۔ اور چغل خوری کرنے والے کی بات کو قبول کرنا چغلی کرنے سے بھی زیادہ بری چیز ہے، کیونکہ چغل خوری کرنا کسی کے عیب کی طرف رہنمائی ہے اور اس کی بات کو قبول کر لینا اس عمل کی اجازت دینے کے مترادف ہے۔ لہذا چغل خور سے دور رہو، کیونکہ اگر وہ اپنی چغل خوری میں سچا بھی ہو تب بھی اس کا کام ایک کمینے انسان والا ہے۔
جس نے اپنے بھائی کی حرمت کا پاس و لحاظ ہی نہیں رکھا اور نہ ہی اس کی پردہ پوشی کی. اور بیان کیا جاتا ہے کسی حکیم و دانا انسان کے پاس اس کا ایک دوست آیا اور اپنے کسی بھائی کے تعلق سے بات کرنے لگا تو حکیم صاحب نے فرمایا تم بہت دیر سے زیارت کرنے آئے ہو اور دوسرا تم نے مزید 3 غلطیاں کر دی. تم نے میرے دل میں میرے بھائی کے تئیں نفرت پیدا کی, میرے صاف شفاف دل کو پورا گندا کر دیا اور چغل خوری کر کے اپنے آپ کو تہمت زدہ کر دیا. جو تمہیں اپنے بھائی کے متعلق یہ خبر دے کہ اس نے تمہیں گالی دی ہے تو وہی گالی دینے والا شمار ہوگا, نہ کہ وہ جس نے تمہیں گالی دی ہے, کیونکہ اس نے تمہارے سامنے گالی دی ہے. اس لیے قابل ملامت ہے وہ ہے جس نے تمہیں آ کر خبر دی ہے, جانکاری دی ہے. عربوں کا ایک مقولہ ہے گالی یا حجب کو نقل کرنے والا بھی گالی دینے اور حجب کرنے والوں میں سے شمار ہوتا ہے, یعنی حجب بیانی اور گالی گلوچ کو نقل کرنے والا گناہ کے اس اولین قائل کی طرح ہو جاتا ہے. اور ایک آدمی سلف صالحین میں سے کسی کے پاس آیا اور کہا فلاں شخص نے آپ کو گالی دی ہے. انہوں نے کہا کہ کیا شیطان تمہارے سوا کسی اور کو قاصد نہیں بنا پایا؟ اور ایک آدمی کسی پر ناراض ہوا تو اس نے اس کی ناراضی کا سبب پوچھا تو اس نے کہا فلاں قابل اعتماد سکا آدمی نے تمہارے سلسلے میں مجھے یہ شکایت کی ہے. تو اس نے کہا اگر وہ سکا ہوتا تو چغل خوری نہ کرتا. اے اللہ کے بندے, اگر آپ ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں لوگوں کے ساتھ تمہارے تعلقات خراب نہ ہو اور ایسی صاف شفاف محبت ہو کہ جس میں کسی قسم کی قدورت نہ ہو, تو آپ کبھی غیبت کرنے والے کے ساتھ نہ بیٹھیں, کسی چغل خور کی صحبت قطعاً اختیار نہ کریں اور نہ ہی دوسروں کی شکایتیں اور چغلیاں کرنے والے فتنے باز کے ساتھ چلیں. اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اس کے پاس کبھی مت جاؤ اور شیطانوں کی چال میں پھنس کر کبھی اس کی صحبت اختیار مت کرو. اپنے نفس کا ڈٹ کر مقابلہ کرو, اپنی سماعت کو عزت و اکرام دو, کیونکہ اس کے سامنے تم جو اپنے دین, نفس اور وقت کا سودا کرو گے اس کا عوض تمہیں کبھی نہیں ملے گا. اور یہ جان لو کہ ایسے آدمی کی بات سننا تمہارے لیے نقصان دہ ہے, اس کی قربت قابل ملامت عار ہے, اس سے دوری باعث مسرت ہے. اور جو شخص کسی چغل خور کے ساتھ بیٹھتا ہے گویا کہ وہ شیطان کے ساتھ بیٹھا. اور یہ بھی جان لو جو شخص آج تمہارے سامنے کسی کی چغلی کر رہا ہے وہ دوسروں کے سامنے تمہاری چغلی کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے جسے چاہا اسے اپنے لطف و کرم کی چادر میں لے لیا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہ تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, جو بیماریوں سے مایوس کن لوگوں پر انعام و احسان کرتے ہوئے ان کے لیے دوا و علاج کا بندوبست کرتا ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جن کی پیروی کرنے والا شخص ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے اور ان کی نافرمانی کرنے والا ضلالت و گمراہی اور ہلاکت و تباہی کے گڑھے میں جا گرتا ہے. مسلسل اور ہمیشہ درود و سلام نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور صحابہ کرام پر. مسلمانوں, تقوی الہی اختیار کرو, اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں اس کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچو. ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں میں سے ہو جاؤ. اے چغل خور, بہتان باز اور فتنہ پرور انسان, اے وہ انسان جس کو ہوا پرستی نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور وہ اس سے آزاد نہیں ہو پا رہا. اے ہلاکت و تباہی سے غافل انسان, ہلاکت و بربادی نے جسے اچھی طرح اپنی گرفت میں لے لیا ہے. اے اپنی سلامتی پر مغرور انسان, موت جس کے لیے اپنا جال بچھا چکی ہے. تم غور تو کرو, اسی حالت میں اپنی قیام گاہ چھوڑ کر تم رخت سفر باندھنے والے ہو. اپنے مولا عز و جل کی طرف پلٹو. چغل خوری اور اذیت و تکلیف جیسے اپنے جرائم سے باز آ جاؤ. اپنی چغل خوری کے ذریعے تم نے جس پر جو زیادتی کی ہے اس سے معافی طلب کر لو, اور چغلی کے ذریعے جو کسی کو تکلیف دیا ہے اسے معذرت کر لو, اور جس کو تم نے اس کبھی فعل کے ذریعے غم میں ڈالا ہے اس سے معافی کے خاص گر بن جاؤ. اور اگر اس کو خبر دینے اور معافی طلب کرنے سے کسی فتنے اور شر کا ڈر ہے تو اس کو خبر کرنا, اس سے معافی تلافی کرنا ضروری نہیں. ایسے شخص کے لیے کثرت سے دعا و استغفار کرو, اس کی تعریف کرو اور اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. مسلمانوں, ہمارا دوست ملک سوڈان جس تکلیف دہ صورتحال سے دوچار ہے, جس کی وجہ سے وہاں خورد و نوش کی اشیاء اور ادویات میں کمی واقع ہو گئی ہے اور انسانی حالات زبو حالی کا شکار ہیں, اس کے پیش نظر ہم تمام مسلمانوں کو ملک سوڈان کی مدد کے لیے شاہ سلمان ریلیف اور انسانی خدمات سینٹر کے تحت چلائے گئے سعودی قومی مہم میں حصہ لینے کی ترغیب دیتے ہیں اور اپنے سوڈانی بھائیوں کے لیے مدد اور تعاون کی درخواست کرتے ہیں تاکہ ان کی پریشانیوں اور تکلیفوں میں کمی واقع ہو سکے, ان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو سکیں, ان کے فاقے ختم ہو سکیں. اور آپ یہ یاد رکھیے کہ صدقہ و خیرات سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اس میں مزید اضافہ اور بڑھوتری ہوتی ہے, اور مومن کل بروز قیامت اپنے صدقہ و خیرات کے سائے میں ہوگا. لہٰذا آپ میں سے جو بھی جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہے اگرچہ صدقے میں کھجور کی ایک گٹلی ہی دے کر ہو تو اسے ضرور ایسا کر لینا چاہیے. راہ راست دکھانے والے مخلوق کی سفارش کرنے والے احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھو, کیونکہ ان پر جو ایک بار درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرمائے گا. اے اللہ ہمارے نبی و سردار رحمت و ثواب کی خوشخبری دینے والے, عذاب و عقاب سے ڈرانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما, جو روز قیامت صاحب شفاعت ہوں گے, جن کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اصحاب پر رحمت نازل فرما اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جائے. اے کریم اور بہت زیادہ عطا کرنے والے, اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما, شرک و مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما, دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما. تمام مسلم ممالک اور ہمارے ملک مملکت سعودی عرب سازش کرنے والوں کی سازش, مکر و فریب کرنے والوں کے مکر و فریب اور بغض حسد رکھنے والوں کے بغض و حسد سے اسے محفوظ فرما. اے تمام جہانوں کے پالنہار, اے اللہ ہمارے پیشوا خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما اور انہیں نیکی اور تقوی کے کاموں کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اے تمام جہانوں کے پالنے والے, انہیں اور ان کے ولیعہد کو اسلام کی تقویت اور مسلمانوں کی اصلاح کے کام کرنے سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اے
اللہ ہماری فوج ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، اے تمام جہانوں کے پالنہار، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مصیبت زدہ لوگوں کو عافیت عطا فرما، ہمارے فوج شدگان کی مغفرت فرما اور دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما، اے تمام جہانوں کے پالنہار، اے اللہ ہر جگہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ ان کے خونوں کی حفاظت فرما، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کے مالوں ملکوں وطنوں اور امن و استحکام کی بھی حفاظت فرما، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ ہمارے سودانی بھائیوں سے مصیبت و پریشانی کو دور کر دے، اے اللہ ان کی مصیبت و پریشانی کو دور کر دے، اے اللہ ان کی مصیبت و پریشانی کو دور کر دے، فتنے فساد کی جو آگ بھڑک رہی ہے اسے بجھا دے، عدم استحکام کی چنگاریوں کو اور تصادم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے، اے سارے جہانوں کے پالنہار، اے اللہ ہماری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما اور ہماری پکار کو منظور فرما، اے عزت والے، عظمت والے اور نہایت رحم کرنے والے اللہ۔